بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کاشتکاروں کی گندم جو ہے نا یار چھدری ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، تو وہ نہ وہ ہل چلانے کے قابل ہے، ابھی اس کو تلف کر دیں، وہ لیٹ ہو گیا ہے، تو نہ ہی اتنی اچھی ہے کہ رکھنے کو بھی نہیں ہے، بس درمیان میں کام پھنسا ہوا ہے، ایسے 60% 70% ہو گئی ہے، باقی نہیں ہوگی۔ کئی مسائل، کئی وجوہات اس کے اوپر پہلے میں نے بات کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب گندم چھدری ہو گئی ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ گندم کے اندر ایک گنجائش موجود ہوتی ہے، اس کو کھاد پانی ذرا بہتر کر دیا جائے تو یہ کمی پوری کر دیتی ہے۔ تو ذرا کھاد پانی بہتر کرنے کے اوپر تو خرچہ آتا ہے، بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، زمیندار بہت غریب ہے، پہلے زور لگوا کے نا زمیندار سے نعرہ مروا کے تو زیادہ پیدا کرنا جو ہے نا، بس اس طرح کا کاروبار شروع ہوا ہے، کام زیادہ خراب ہو چکا۔ اصل میں کاشتکار جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس طرح غریب آدمی کے گھر کو بیماری آ جائے یا کوئی سانحہ بڑا ہو جائے تو اس سال جو ہے نا گندم کے کاشتکاروں کے بعض کاشتکاروں کے ساتھ یہ ہوا کہ گندم کا اگاؤ ہی صحیح نہیں ہوا۔ کوئی میرا مطلب بھی اس چیز کا کاشتکاروں کو پتہ نہیں تھا کہ بیج اتنا خراب ہے۔ اب اس کے اوپر صاف ظاہر کھادیں ڈالنی تو کھادیں مہنگی ہیں، وہ نہیں کم کرنی۔ کوئی والی وارث نہیں زمیندار کا۔ جو کاشتکار افورڈ کر سکتے ہیں نا، وہ تو زیادہ کھادیں ڈال کر جو ہے نا ڈی اے پی کے بعد جو ہے نا ایک سرسب نائٹروفاس اور یوریا کھاد کی 2 بوریاں ڈال کر اور یہ اس کی کمی پوری کر تیلنگ بھی اچھی کروا لیں گے، سولوبل پوٹاش استعمال کریں گوب کے اوپر جا کے، وہ اچھی ہو جائے گی۔ یہ کیونکہ گندم کے اندر یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جب برلی اگتی ہے نا تو اس کو کھاد پانی زیادہ لگا دیا جائے نا تو یہ کمی پوری کر لیتی ہے۔ یہ بڑا خصوصی بات ہے یہ گندم کے حوالے سے۔ منجی کے اندر یہ صلاحیت کم ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ 20-30 کلو گرام بیج 1 ایکڑ میں استعمال ہوا ہے۔ ہماری ریکمنڈیشن 50 کلو کی ہے، 50 کلو میں کھادیں اتنی نہیں ڈالی جا سکتی، وہ تو ویسے ہی گر جاتی ہے۔ تو وہ تو ذمہ دار کی بچت کے حوالے سے بہت زبردست سیڈ ریٹ، لیکن اگا ہی اب 20 کلو یا 30 کلو کے برابر ہے۔ تو ایسی چھدری اور ورلی گندم فصل میں جڑی بوٹیوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ورلا پودا کھڑا خالی جگہ تو نہیں زمین چھوڑتی، وہاں پہ جڑی بوٹیاں اگتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات کرنی ہے کہ سیف قسم کی ہربیسائڈ استعمال کرنی ہے۔ اس میں سٹریس دینے والی ہربیسائڈ کا استعمال جو ہے نا یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چھدری گندم، جبکہ میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ گندم جہاں 50-60 کلو بیج ڈالتے ہیں وہاں پہ سٹریس دینے والی ہربیسائڈ جو ہے نا یہ 50 دن کے اوپر استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن اس کیس میں جو گندم ورلی ہو اس میں ایکسیل پلس بکٹر سپر ایکسیل پلس الائمیکس یا اس طرح کی جو سیف ہربیسائڈ جو گندم کو کے اوپر جن کا فائٹوٹاکسک ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ ہربیسائڈ استعمال کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ آگے ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ شگوفہ سازی کے لیے آپ میری بات سنیں، خرچہ ہی ہے تو خرچہ کرنا کہاں سے ہے؟ میں خود اس چیز کہتے ہوئے یہ شرم آ رہی ہے کہ غریب بندہ مرے نو مارے شاہ مدار۔ تو اب گندم کم ہو گئی ہے تو اس کا دیکھیں، نہ صرف یہ کہ زبردست یوریا زنک والا یوریا استعمال کریں، روٹ سٹیمولنٹ استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ ٹریننگ اس کی جبریلک ایسڈ کا بھی استعمال تھوڑی ٹریننگ لے کر یہ بھی کیا جاتا، امینو ایسڈ کی سپرے کی جا سکتی ہے شگوفہ سازی کے دوران۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹس اس طرح کی ساری تدبیریں ایٹ اے ٹائم آپ کوشش کرتا ہے نا بندہ، تو یہ سیڈ ریٹ جو اگاؤ کم ہوا ہے وہ آپ کو کم نہیں، آپ کو 50-60 من اسی طرح ہی مل جائے گی۔ چھدری گندم جو ہے نا اس کے گرنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ کھادیں برداشت کر جاتی ہے اور اس سے بھی بھرپور پیداوار لی جا سکتی ہے۔